ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی تاریخی اور اسلامی واقعے کے بارے میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کارنامے سے وابستہ ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس واقعے کی اور اس ایسے حالات کی جب پوری دنیا خاموش تھی، اور اس لمحے کی جس وقت کائنات اور اس دنیا کی ہوائیں رک چکی تھی، فرشتے اور جنات اور جتنے بھی انسان تھے سب اس تاریخی سیکریفائس کی وجہ سے پوری دنیا حیران و پریشان تھی کہ کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی قربانی کی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ دوستو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ کہانی ہے، وہ واقعہ ہے، ان کے وہ کارنامے ہیں جس کو آپ علیہ السلام نے کہا ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ آپ علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا قربانی کی کیا روایات ہے اور قربانی کی کیا ریئلٹی ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ سنت ابیکم ابراہیم، دس از دا ٹریڈیشن آف یور فادر ابراہم پیس بی اپن ہم، کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریکٹس ہے، ان کا ٹریڈیشن ہے، ان کے کلچر ہے، جس کو ایڈیٹیڈ ورژن میں امت محمدیہ کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ دوستو، قربانی کی اتہاس کیا ہے، قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس کو میں نے دوسری ویڈیوز کے اندر بتایا ہے، کس طریقے سے قربانی اس دنیا کے بنانے سے پہلے ہی سے تھا، اور کس طریقے سے قربانی کا کانسیپٹ دوسری امتوں کے اندر بھی، دوسری امتوں میں اور دوسرے مذاہب، دوسرے ریلیجن میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جیوڈائزم ہو، جینزم ہو، بدھزم ہو، ہر ریلیجن کے اندر مور اینڈ لیس دا کانسیپٹ آف سیکریفائس، قربانی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان داستان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسندیدہ پروفیٹ تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، خود قرآن نے بھی کہا خلیل اللہ، کہ وہ اللہ کے دوست تھے، فرینڈ آف گاڈ، کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام فادر آف پروفیٹ and founder of all monotheistic religions such as the Christianity, Judaism اور اسلام۔ اسی طریقے سے خلیل اللہ ان کو کہا گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ او میرے رب، او میرے پروردگار، مجھے ایک نیک صالح اولاد دیجیے۔ قرآن کی اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج 80 کے اراؤنڈ تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی عمر 90 سال یا 80 سال، 85 سال سے اوپر ہی تھی، 90 سال سے اوپر تھی۔ ایسے زمانے کے اندر جس زمانے میں ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور بڑھاپا چھا گیا تھا، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کا کوئی وارث نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا مانگی کہ رب حبلی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک صالح اولاد دیجیے، ایک ایسی اولاد جو میرا سہارا ہو، ایک ایسی اولاد جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، جو میری وراثت کو آگے بڑھائے، جو میرے دین اور آپ کی توحید اور آپ کے پیغامات کو نیکسٹ جنریشن تک کنوے کرے، کیری کرے۔ اس پرپس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب حبلی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک صالح اولاد دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اور نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول بھی فرمایا، اور قرآن خود یہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار اور نیک لڑکے کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نیک بردبار صالح اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جس کو دنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ایک اسٹیج پر پہنچتے ہیں، فلما بلغ معه السعی، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد جب ایک کام سعی ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوئے، بڑھاپے کا سہارا بننے کا، ایک اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے کا سہارا بنے، اس وقت آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن آزمائش اور امتحان کا دور نہیں رکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نئے ٹیسٹ میں ڈالا، اور وہ آزمائش تھی اپنے اولاد کو خود اپنے سے دور رکھنا۔ یعنی ایک ایسا باپ جس باپ کو خدا تعالیٰ نے 90 سال 100 ایئر کی ایج میں اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہو، اور اس ایج میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آرڈر دے رہا ہے کہ اپنے سے دور لے جا کر وادی غیر ذی زرع کے اندر لے جا کر بساؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے آرڈر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو آج کا جو مکہ مکرمہ ہے، جہاں پہ حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اور آج سے تقریباً 5000 سال قبل وہاں کی بستی ہے، اس بستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنے ہاجرہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی حضرت اسماعیل کی ایج اس زمانے میں بہت ہی کم تھی، تقریباً 1 سال یا 6 مہینے کے ہوں گے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر وہاں پہ روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجاتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو لے کر وہاں پہ روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں پہ آج مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، آج تصور کیجئے دوستوں کہ آج کے اندر میں، آج کے زمانے میں وہ پورا ماؤنٹین ہے۔ 5000 سال قبل، 6000 سال پہلے کی وہ کیا سچویشن ہوگی؟ اس زمانے میں وادی غیر ذی زرع تھا، نہ وہاں پانی تھے، نہ درخت تھے، کسی صرف اور صرف ریگستان تھا۔ اس ریگستان کے علاقے میں حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلتے ہیں، اور وہاں پہ لے جانے کے بعد ان کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھجور کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، اور مشکیزے میں کچھ تھوڑا سا پانی تھا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد، کچھ لمحے کے بعد، یہ جتنے بھی زادرات ہیں یہ سب ختم ہو گیا۔ کھانے کے لیے جو کھجور لے گئی تھی وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پینے کے لیے جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپتے ہیں، اور ماں کا ممتا اور کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی تلاش میں چیختے ہیں اور چلاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام ادھر سے ادھر پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے۔ وہ پورا علاقہ ریگستان تھا، بالو تھا، ایک ڈیزرٹ پلیس تھا، جہاں پہ صرف اور صرف ریگستان، ریت نظر آتا تھا، اور ریت، اور وہاں پہ دھوپ کی تپش اور سورج کی ٹیمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے ریت وہ پانی کی طرح، پانی کے کنارہ معلوم ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں ایک ماں جس کا نام تھا ہاجرہ، وہ اپنے بچے کی پانی کے تلاش کے لیے کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں دوڑتی ہے، دوڑ لگاتی ہے، جس کے نتیجے میں کبھی صفا جاتی ہے، کبھی مروہ جاتی ہے، سعی بین الصفا والمروہ کا چکر لگاتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی کے اوپر، کہیں صفا پہاڑی کے اوپر، اور اسی کے نتیجے میں وہ چکر لگاتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، کہ کسی طریقے سے ان کے بچے، ان کے لاڈلے کے لیے، یعنی اس لاڈلے کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی ایج میں دیا تھا، اس بچے کی جان کو بچانے کے لیے حضرت ہاجرہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہے۔ لیکن صرف وہ پانی نہیں تھا، بلکہ ریگستان کا ایلوژن تھا، ایک ریگستان کے اوپر ابھرنے والا ایک سایہ تھا جو دھوپ کی تپش میں دکھائی دیتا تھا کہ وہ پانی کی لہر ہے، لیکن وہ ریگستان کا سیاہ، ریگستان کا بالو کے نتیجے میں ان کو پانی میسر نہیں ہوا۔ ماں کی ممتا تھی، حضرت ہاجرہ کا کلیجہ
دکھ رہا تھا، جس کے نتیجے میں کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر وہ چلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹائم آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر اپنی ایڑیوں کو زمین کے اوپر مار رہے ہیں، ان کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے آج جہاں پہ زمزم ہے، بیر زمزم، جس سے پانی آب زمزم پیا جاتا ہے، زمزم کا پانی نوش کیا جاتا ہے، وہ کنویں کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نتیجے میں ابلا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ اسماعیل کی کشش کے بعد اور ان کے اسٹرگل کے بعد جتنی بھی ان کی نشانیات ہیں، جیسے سعی بین الصفا والمروہ، حجاج کرام کے لیے بھی فرض قرار دیا گیا، واجب حج کا ایک لازمی امور قرار دیا گیا کہ حضرت حاجرہ کی نشانیوں کو یاد کرنے کے لیے اور ان کی یادگار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، یعنی صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ لگانا ہے حضرت حاجرہ کی یاد میں۔ پھر اس کے بعد حضرت حاجر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جب زمزم کا کنواں نکلتا ہے، اس کے بعد پانیوں کا تپش، پانیوں کا لہر اور پانیوں کی موج اور لہریں اس سے نکلنے لگتی ہیں، اس کے بعد حضرت حاجرہ کہتی ہے زم زم زم۔ زم کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، یعنی حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے مارنے کی وجہ سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، جس کے نتیجے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کنویں سے کہا کہ وہ پانی ٹھہر جا تھوڑا میں اپنی مشکیزے میں بھر لوں، تو حضرت حاجرہ کا جو قول ہے زم زم، اسی نام پہ اس کا نام ہے مائے زمزم یا آب زمزم یا زمزم کا پانی، جس کو آج حجاج کرام جس زمزم کے اندر وہ شفا یابی ہے کہ انسان اگر کسی بھی پرپس سے اگر اس کو پیتا ہے تو اس کے اندر 100% وہ کامیاب ہوتا ہے۔ زمزم ماء زمزم شرب لما، کہ جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے وہ چیز ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کے لیے، کڈنی اسٹون کے لیے اگر کوئی شفا یابی کے لیے پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کی شفا یابی رکھی ہے۔ بہرکیف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل کے اسٹرگل کے بعد ایک امتحان یہ گزرتا ہے، اس کے بعد 9 سال یا 13 سال یا 17 سال کی ایج میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خواب دکھاتا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آزمائش سے نکلے نہیں کہ دوسری آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے کہ او ابراہیم، جس اولاد کی نعمت سے میں نے تم کو 100 سال کی ایج میں نوازا ہے، اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ خواب میں مسلسل 3 دن دکھایا جاتا ہے، یوم الرؤیا، یوم العرفہ، یوم النحر، یعنی 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ، یعنی جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس دن بھی دیکھا، اس دن اور اس سے پہلے والی رات اور اس سے پہلے والی رات، اس سے پہلے والی رات، یعنی 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کو 8ویں ذی الحجہ کو دکھایا گیا، جس کو یوم الرؤیا کہتے ہیں، جس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ سیکریفائس کر رہے ہیں۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو بتایا گیا، تو 9ویں ذی الحجہ کو بتانے کے نتیجے میں اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تھا کہ یہ صحیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جس کو بجا لانا بہت ضروری ہے۔ فوراً امیڈیٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سیکریفائس کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خواب دکھایا جاتا ہے یوم النار، یعنی عید والی رات کو، جس رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا یوم النحر، اس کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن، یعنی ایک کو یوم الرؤیا، ڈے آف ڈریم، ڈے آف آئیڈینٹیفیکیشن، ڈے آف ریئلائزیشن اینڈ ڈے آف سلاٹرنگ، ڈے آف سیکریفائس کے نام سے جانا گیا۔ یہ 3 راتوں کی بہت فضیلت ہے دوستو۔ اب اس کے بعد آتی ہے 10ویں ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے
کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے اندر اپنا رائے سجیشن دو۔ اس کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ادھر ختم نہیں ہوتی ہے کہ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب آتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرا والد محترم، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، اس میں کسی طریقے کا تاخیر مت کیجیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو جاتے ہیں، لخت جگر کو کہتے ہیں کہ مینا کی طرف چلنے کو، وہی مینا جہاں پہ آج حجاج کرام اپنے قربانیوں کو پیش کرتے ہیں، جہاں پہ جانور کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یہ جانور کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اسی کے یادگار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کرام پر قربانیوں کو لازم اور واجب قرار دیا۔ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان عرفات، میدان مینا کی طرف چلتے ہیں، اور مینا میں لے جا کر اپنے ساتھ چھری رکھتے ہیں، اور اپنے ساتھ چاقو رکھتے ہیں، اور اپنے ساتھ رسی لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اطاعت میں مینا کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ وہ منزل تک، ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفر کو خوشی خوشی آفر کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ ادھر شیطان ابلیس آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ وہ ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا اس دنیا کے اندر کسی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے؟ کیا تم نے اس دنیا کے اندر کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی ایسا باپ جس باپ کو 100 سال کی ایج میں بہت دعاؤں کے بعد، ایک لمبے اسٹرگل کے بعد ایک بڑھاپے کا سہارا ملا، کیا اس باپ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ کیا اس بچے کے قربان کرنا ایک لاجک ہے؟ جس باپ کو ایک بڑے تگ و دو کے بعد، ایک سیکریفائس اور بہت اسٹرگل کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، تم کس نعمت کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ اس طریقے کی وسوسے ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش میں فیل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جان چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، اور یہ جو وسوسہ ڈال رہا ہے یہ شیطان ابلیس ہے۔ اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکڑی مارتے ہیں، اور کنکڑی مار کر شیطان کو بھگاتے ہیں، جس کو رمی جمرات کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں، اور آج بھی حجاج کرام اس کو دوران حج کی پریکٹس میں اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اور جمرات مینا میں ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ کنکڑی مارتے ہیں، تو یہ جو کنکڑی مارتے ہیں اسی شیطان کی سمبولزم ہے، سمبل ہے، کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو اس کے وسوسے کو ختم کرنے کے لیے مارا تھا کنکڑی، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو مارا، جس کو رمیہ جمرات کہتے ہیں۔ بارگیف شیطان آتا ہے جاتا ہے، بار بار اسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ آتا ہے، اور تینوں بار اس کے پاس رمیہ جمرات کرتے ہیں، اور کنکڑی مارنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر آتا ہے، پھر بھاگتا ہے، اس طریقے سے 3 مرتبہ وہ مارتے ہیں، جس 3 مرتبہ رمیہ جمرات 3 کنکڑیوں کو مارنا یہ حج کا ایک اوبلیگیٹری پارٹ اور پریکٹس اسلام نے بتا دیا۔ دوستو اس کے بعد آتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیکریفائس، ان کے وہ گردن کے اوپر ذبح کرنے کا پریکٹس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کندھے کے بل لٹا دیتے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین کے تفسیر میں کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وتلہ للجبین کے قرآن کا تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی اس طور پہ لٹایا تھا کہ پیشانی ان کے سر کے نیچے تھی، اور یہ بیک نیک کا سائڈ ہے، گردن کا پیچھا، اس گردن کے اوپر وہ چھری ریت رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو چھری تھی وہ دنیا کی سب سے تیز دھار چھری تھی۔ اس چھری کو اگر کسی لوہے کے اوپر چلایا جاتا تو وہ لوہے کو کاٹ دیتی۔ دنیا کے کسی بھی اسٹرانگ راک، پٹھا، اسٹون، چٹان، پتھر
کو کاٹنے کو کہا جاتا تو وہ چھری کاٹ دیتی، اس سے بھی زیادہ دھاردار تھی، لیکن حضرت اس لیے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پریکٹس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ رہ جائے، کسی طریقے کا تاخیر نہ رہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیکریفائس کو قبول نہ کر پائے۔ اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لوٹاتے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر رسی سے باندھ دیتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گردن قربان کرنے کے وقت بیٹے کو تکلیف اور اس کے نتیجے میں وہ بھاگ جائے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سیکریفائس میں کسی طریقے سے پیچھے رہ جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت و قوت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیک نیک گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، تاکہ وہ کسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دے۔ یہاں پہ ایک بات دماغ میں رکھنے والی چیز ہے کہ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل کیوں لٹایا تھا، یعنی یہ جو پیشانی کا حصہ تھا یہ نیچے کیوں تھا اور یہ بیک سائڈ اوپر کیوں تھا؟ اس کے بارے میں حکمت یہ بتائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کا فلسفی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں حضرت اسماعیل دنیا کا سب سے محبوب انسان تھے۔ وہ ان کا ایک لاڈلا بیٹا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑھاپے کا سہارا دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے اور اس کے چہرے کے چہرے آئی کنٹیکٹ ہو اور فیشیل ایکسپریشن کو دیکھ کر کچھ باپ کی محبت اس سیکریفائس میں کچھ دخل انداز کر سکتی تھی، اس کے نتیجے میں کچھ بتا سکتی تھی، اور اس کی وجہ سے کچھ انٹرفیئر ہو سکتا تھا، اور کسی نہ کسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر خدا نہ خواستہ کچھ رحم اور کرم ان کے چہرے کی وجہ سے یا سیکریفائس کرنے کے نتیجے میں ان کے فیشیل ایکسپریشن کی وجہ سے کسی طریقے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر میں کسی طریقے کا تاخیر نہ ہو جائے اور اس سے وہ پیچھے نہ آ جائے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تھا، تاکہ چہرے کی محبت کی وجہ سے اور بیٹے کی محبت اور شفقت کے نتیجے میں وہ کہیں اپنے بیٹے کے اوپر کسی طریقے کا شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اس پریکٹس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آرڈر سے وہ کسی طریقے سے باز نہ آ جائے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری لیتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ لگا رہے تھے، اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ دنیا کی ہر چیز کو کاٹا جا سکتا تھا۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلا رہے تھے، اس وقت ہوائیں خاموش تھی، دنیا خاموش تھی، اور پوری دنیا کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شجر حجر سب اٹینٹو اور شاکڈ ہو گئے تھے کہ اس دھرتی کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سیکریفائس اس دھرتی پہ ہو رہا تھا، اور وہ سیکریفائس ایک دنیا کے سب سے محبوب بندے کے ذریعے سے ہو رہا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا اور فادر آف پروفیٹ کا ٹائٹل دیا۔ یعنی اس سیکریفائس کو وہی انسان انجام دے رہا تھا جس کے ہاتھ میں جان اور مال ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کنٹرول ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو دنیا کا پورا کنٹرول چلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری تیز چلا رہے ہیں اور چھری کو کوس بھی رہے تھے کہ وہ چھری اگر میں تجھ کو دنیا کے کسی تیز اسٹرانگ سے اسٹرانگ اور سخت چیز پر چلاتا تو اس کو کاٹ دیتی، اگر لوہے پر چلاتا تو لوہے کو بھی کاٹ دیتی، پتھر اور چٹان کے اوپر بھی چلاتا تو کاٹ دیتی، لیکن میرے اسماعیل کے گردن پہ کیوں نہیں چلا رہی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل دونوں پریشان ہیں۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ میرا والد جان جلدی کیجئے، کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احکام میں تاخیر نہ ہو جائے اور خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور ہم خدا کے اس احکام میں ناکام نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل ادھر سے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو جان جلدی کیجئے۔ حضرت ابراہیم ادھر چھری کو کوستے ہیں کہ یہ چھری کیوں نہیں کام کر رہی ہے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں اور آسمان میں سیدھے ایک میڑک کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں اللہ اکبر کو سلوگن کے ساتھ۔ آسمان میں فرشتے چوکنا تھے کہ اس دھرتی کے اوپر کیا ہو رہا ہے، حضرت اسماعیل کیا کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کس ایکٹیویٹی میں بیزی ہیں، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا سیکریفائس ہے۔
اس کے نتیجے میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ اکبر کے سلوگن کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ او ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ دکھا دیا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آواز لگائی کوئی ابراہیم تو نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں تیرے بیٹے کی قربانی لے لوں یا ریئل قربانی کر لوں اور ان کی جان لے لوں، بلکہ میرے مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آزمانا مقصد تھا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے جب سلوگن کے دیکھتے ہیں اللہ اکبر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جب حضرت اسماعیل دیکھتے ہیں تو اسماعیل کہتے ہیں لا الہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تین کلمات ہیں جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبریل کے تکبیرات کا نتیجہ ہے، اور اسی کا کمبائنیشن ہے جس کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے، ایک اوبلیگیٹری پارٹ قرار دیا گیا ہے ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کے پڑھنے کو فرض نماز کے بعد۔ دوستو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں حضرت جبریل علیہ السلام میڈک ریم دیتے ہیں، اور اس میڈک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر قربان کیا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے قربان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قد صدقت رؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ وہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ قرآن خود یہ کہتا ہے، اللہ کا کلمات یہ ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ دنیا کا سب سے بڑا آزمائش تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، اس جیسا آزمائش اور اس جیسا سیکریفائس اس دنیا میں اس دھرتی پر کسی نے انجام نہیں دیا ہے۔ یہ باپ کی سیکریفائس اپنے بیٹے کی ایک ایسے زمانے میں جس زمانے میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بڑھاپے کا سردار تھا، کمیونٹی نے بھی اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیے تھے، پوری کمیونٹی اس سے متنفر تھے، اس کا ایک باپ بڑھاپے کا ایک سہارا، اس کا باپ بیٹا ہونے والے تھے، اس بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا عزم مصمم کیا اور اس طریقے سے قربان کر دیا۔ دوستو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہمارے جان ہے، ہمارا مال ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم صحت مند ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر ہم اس زندگی میں مال و پراپرٹی یا کسی طریقے سے جو کچھ بھی ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنا یہ ہمارا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں اور ان یادگاروں کو لازمی قیامت تک، صبح قیامت تک یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے کانسیپٹ کو فرض قرار دیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو دیکھیں کہ کس طریقے کا آزمائش ان کو ڈالا گیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بہت بڑا رحم اور کرم ہے کہ اس امت محمدیہ پر اولاد کی قربانی کو فرض نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کے نام پر مال و دولت کی پراپرٹی اور خزانے کی قربانی کا حکم دیا گیا، مال و جان کی قربانی کا حکم دیا گیا، خواہشات اور نفس کی قربانی کا حکم دیا گیا کہ انسان اپنے خواہشات کی قربانی کرے، انسان اپنے مال و دولت کی قربانی کرے، انسان اپنے پراپرٹی کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پروفیٹ ہے، فادر آف پروفیٹ ہے، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ان کی یاد میں کم سے کم ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی یاد میں رکھتے ہوئے ان کے نام پر قربانی کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ان کے نام پر قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے اس سنت محمدیہ اور سنت ابراہیمیہ کو زندہ کریں۔ دوستو آپ سبھی سے درخواست ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد خوشنودی کے لیے قربانی کرے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے۔